بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بصد لجاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے مفید بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ آخرت اسے بنا دیں، اور یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ثابت ہوں، اور ان کے وسیلے سے قیامت کی مشکل گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں از راہ کرم نجات عطا فرما دے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو سرخ روئی نصیب ہو. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل حقیقت میں آپ کے سوالات کے لیے رکھے گئے ہیں. آپ اس میں اپنے کویسٹنز اور سوالات رکھ سکتے ہیں، کالیں آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات کا فائدہ آپ ہی کو نہیں پہنچے گا، بے شمار دوسرے ناظرین تک الحمدللہ اس کا فائدہ پہنچے گا، اور سب اس سے جو ہے بھرپور طریقے سے مستفید ہوں گے. کیونکہ کسی ایک فرد کا وہ سوال نہیں ہوتا، بے شمار افراد کا وہ سوال ہوتا ہے، سب کے دل کی آواز ہوتی ہے. تو اس لیے آپ عملی زندگی سے متعلق اہم سوالات کے ساتھ ضرور اس پروگرام کا حصہ بنیے، اور ان پروگراموں کو بیش از بیش مفید بنانے کی آپ کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کو اہم کویسٹنز اور مفید سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، دنیا کے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اس وقت بر صغیر خاص طور سے کرونا وائرس کی خصوصی لپیٹ میں ہیں. ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں نیو کیسز کی جو تعداد سامنے آ رہی ہے، اور کتنے ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے ایسے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے. بظاہر وہ نارمل بیماری کی وجہ سے بھی بعض علماء کرام بھی دنیا سے جا رہے ہیں. نارمل ایسے علماء کرام ہیں کہ جن کو کوئی سمٹم یا علامت تو ظاہر نہیں ہوئی وائرس کی، لیکن وقت موعود آ پہنچا اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے معمر افراد، بزرگ حضرات، ہمارے کافی سارے مربی ایسے ہیں کہ وہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں کے انتقال کی اطلاعات آ رہی ہیں. واقعی دل افسردہ ہے، اور کسی قسم کی سراسیمگی کی کیفیت پھیلانا ایسے موقع پر مناسب نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے. ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا خاص ہم اہتمام کریں. احتیاطی تدابیر پورے طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا. یقیناً اللہ کے حکم سے ہوگا،
لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، ہم بچنے کے جتنے راستے ہیں وہ ضرور اپنائیں، اعتدال کے ساتھ اختیار کریں، اور ایمان یہ رکھیں کہ جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا اسی کا انتقال ہوگا، وہی بچ سکے گا۔ دیکھیے خود بنگلہ دیش میں ایک دن کے اندر جو ہے 2 بڑے بڑے وزیروں کا انتقال ہو گیا، اور وہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اور بڑے بڑے افراد دنیا سے جا رہے ہیں۔ سلہٹ کے سابق میئر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بلند درجات نصیب فرمائے، شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تقصیرات اور خطائیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے اور ان کو درجات عالیہ سے نوازے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ جو موت کی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمت کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع بھی ہم کریں، احتیاطی تدابیر بھی ہم اختیار کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبق لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے جو سبق ہم لیں، دہشت اور گھبراہٹ کے ساتھ نہیں بلکہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ۔ موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، موت کا دھیان انسان کو ہر آن رہنا چاہیے، اور اسی کی طرف ہم توجہ بھی دلا رہے ہیں، اور ان باتوں کا پہلا مخاطب میں خود اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کی یاد سے میرے دل کو سرشار فرما دے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت موت کی یاد ہی کے ذریعے انسان میں کم ہو سکتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ انسان چوری کرتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، سود کھاتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، رشوت ستانی کا مرتکب ہوتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، ناحق دوسرے کا مال کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت کھاتا ہے، خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، بدعنوانی سے کام لیتا ہے، کرپشن کے کرپشن کا گناہ اس سے صادر ہوتا ہے، ملک و قوم اور ملت اور پوری قوم کی دولت جو ہے وہ لوٹتا ہے، تو دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یا تو خواہشات نفس کی پیروی مقصود ہوتی ہے، یا دنیا میں نام و نمود پیش نظر ہوتا ہے، یا دنیا میں مال پیش نظر ہوتا ہے۔ تو مال بھی دنیا ہے، نام و نمود کی خواہش یہ بھی دنیا ہے، خواہشات نفس کی پیروی یہ بھی خالص دنیا ہے۔ تو دنیا کی محبت، یہ ساری دنیا کی محبت کی بے شمار شکلیں ہیں، اور فرمایا کہ تمام گناہوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ اور دنیا کی محبت باقی کس لیے رہتی ہے، قائم کس لیے رہتی ہے؟ انسان کچھ دیر کے لیے یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے جانا بھی ہے، مجھے بہت جلد واپس لوٹنا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس طرح تنے تنہا تم دنیا میں آئے تھے، اسی طریقے سے تنے تنہا واپسی بھی لازمی ہے۔ جب آ رہے تھے دنیا میں تو جسم برہنہ تھا، کوئی کپڑا جسم میں موجود نہیں تھا، خالی جسم تھا، برہنہ جسم تھا، کپڑا کوئی نہیں تھا، نہ افرادی قوت تھی، نہ مال کی طاقت اور قوت اور طاقت تھی، کچھ نہیں تھا، تنے تنہا تم آئے تھے۔ اور جب میری طرف واپس لوٹو گے تو اس وقت بھی تنے تنہا واپس لوٹنا ہوگا۔ آئے تھے تنے تنہا، کوئی ساتھ نہیں تھا، نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ افراد تھے، نہ افرادی قوت تھی، نہ جائیداد تھی، نہ پراپرٹی تھی، کچھ نہیں تھا، تنے تنہا آئے تھے۔ اور یہاں آنے کے بعد بس میرے ماں باپ، میری اولاد، میری افرادی قوت،
میری جائیداد، میری پراپرٹیز، میرے بینک بیلنس اور میری اتنی طاقت اور قدرت اور فلاں فلاں اور میرے اتنے سارے اسباب اور اتنے زیادہ وسائل، پھر لنتھرانیاں، تکبر، بڑائی، تفاخر، نسلی تفاخر، مال و دولت کا پر فخر، اولاد پر فخر، تو نہ جانے انسان کیا بڑائی جتاتا ہے، کس طریقے سے احسان جتلاتا ہے، کتنے طریقے ہیں کہ اپنی بڑائی کا اظہار وہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کی عادت، اس کی طبیعت ہے، بڑائی کا اظہار وہ کرتا رہتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے سے تنہ تنہا انسان آتا ہے، تنہ تنہا واپس اس کو جانے کی ضرورت اور نوبت آتی ہے۔ یہ ایسی بین حقیقت ہے، کھلی دلیل حقیقت ہے کہ اس کو انسان فراموش کر بیٹھتا ہے۔ روزانہ ایکسیڈنٹ سے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس کی خبریں انسان کو معلوم ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ وائرس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، خبریں انسان کو معلوم ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ نارمل انتقال ہوتا ہے کتنے لوگوں کا، ان کے بارے میں بھی اطلاع ملتی ہے، لیکن اپنے بارے میں انسان بھول جاتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے کہ میرے لیے بھی یہ وقت انتظار کر رہا ہے، مجھے بھی جانا پڑے گا اور بہت جلد جانا پڑے گا۔ یہ دائمی حیات نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی جو ہدایت کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، حکم حدیث میں دیا گیا ہے، اکثر و ذکر حازم اللذات یعنی الموت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی جو چیز یعنی موت، اسے تم خوب یاد کرو۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں غالب نہ آ جائے، دنیا کی محبت رگ و پے میں سما نہ جائے، دنیا کی محبت انسان کی سرشت میں داخل نہ ہو جائے، دنیا کی محبت اس انداز میں دل میں سرایت نہ کر جائے کہ العیاذ باللہ انسان حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دے، انسان آخرت کو بھلا بیٹھے، انسان اللہ کو فراموش کر بیٹھے، انسان جنت اور جہنم کو بھلا دے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جائے، پھر اس کے نتیجے میں نافرمانی کا ارتکاب ہو، گناہوں کا دھڑلے سے وہ ارتکاب کرنا شروع کرے اور بھول جائے اس دنیا کو، اس دنیا کی حقیقت کو، موت کو، آخرت کو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو، اور پھر پوری زندگی کا جو حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، اس کو انسان بھول نہ جائے۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ تم موت کو یاد کرو تاکہ دنیا کی محبت تمہارے دل سے ختم ہو جائے، کم سے کم ہو جائے، اور بیلنس قائم ہو جائے، توازن قائم ہو جائے، نافرمانی چھٹ جائے، کرپشن چھٹ جائے، ختم ہو جائے، اور گناہوں کے ارتکاب سے تم باز آ جاؤ، گناہوں سے اجتناب کی توفیق تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو ہر قسم کی برائی سے، ظلم سے، ناانصافی سے، بدعنوانی سے، کرپشن سے، اللہ کی نافرمانی سے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں جو غفلت ہے، اس غفلت سے باز آنے کا، اور ہر قسم کی برائی سے، ظلم و ستم سے باز آنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کو موت کا دھیان ہر وقت رہے، اور انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ جوانی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آج جو ہے یہ بائیں بازو، میرے بازو، کڑیل بازو میرے پاس ہے، اور بہت ہی شاندار میری صحت ہے، اور سبحان اللہ انسان کو کتنا فخر ہوتا ہے، کتنا غرور ہوتا ہے، کتنا غرور ہوتا ہے اور کتنا فخر ہوتا ہے انسان کو اپنی چال پر، شاہی چال پر، اور طاقتور جسم پر فخر ہوتا ہے، اپنی سبحان اللہ جوانی پر فخر ہوتا ہے، جوانی کی جو رعنائی ہے اس پر انسان کو فخر ہوتا ہے، جسم میں جو طاقت اور انرجی ہے
اس پر انسان کو فخر ہوتا ہے، اپنے خوبصورت چہرے پر انسان کو غرور انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ غزال سی آنکھیں ہیں اور ہرن جیسی چال ہے اور سبحان اللہ خوبصورتیاں ٹپک رہی ہیں اور جوانی ہے جو ماشاءاللہ ہر سو ٹپک رہی ہے، خوشیاں ہیں، مزے ہیں، لطف لے رہے ہیں اور زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ راہ چلتے ہوئے لوگ کتنا فخر و غرور کے ساتھ چلتے ہیں، تنتناہٹ ہوتی ہے اور ایک غرور کسی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ چال میں یہ تکبر نہ ہو، پیدل چلنے میں بڑائی اور تکبر کا اثر نمایاں ظاہر نہ ہو، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو، اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ آج کل اکڑ اکڑ کر چلنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بڑی بڑی جو فراٹے بھرتی گاڑیاں ہیں اور بہت قیمتی قسم کی گاڑیاں ہیں، وہ راہ چلتے ہوئے ذرا راستوں کو میں کپاہٹ پیدا ہو جائے، آواز نکلیں اور فراٹے بھرتی گاڑیوں کے ذریعے وقتی طور پر ایک اثر پیدا کر لیں، تمام گاڑی والے بھی ذرا حیران ہو جائے کوئی یہاں سے جا رہا ہے جس کی گاڑی بہت مہنگی ہے اور جو بہت ہی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، تو وہ چلتے ہوئے تم اس طرح نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے، ساری زمین پر دراڑیں نہیں ڈال سکتے کہ پوری زمین کو دسا دو، اور تم بلند والا پہاڑوں سے اوپر اور آسمان تک نہیں پہنچ سکو گے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پہاڑوں کی بلندیوں کو تم چھو نہیں سکو گے اور زمین کو دھسا نہیں دو گے، دھسا نہیں سکتے۔ تو تم جو 3.5 ہاتھ کا ایک انسان ہوتا ہے وہ 3.5 ہاتھ ہی کا رہو گے، 3.5 ہاتھ کا انسان ہو، اپنی اوقات میں رہو، بڑائی نہ کرو، تکبر نہ کرو، فخر و غرور سے کام نہ لو۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں پر بڑائی کا احساس تمہیں زیب نہیں دیتا، یہاں تفاخر کا اظہار تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ تمہاری حقیقت کی اور تمہاری اوقات سے بڑھ کر یہ حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کا ارتکاب مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ قیامت ایک تو آنے والی ہے، اس قیامت کی دہشت تو ہے ہی، اس قیامت کی گھبراہٹ تو ہے ہی، اس قیامت کی خوفناکی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس قیامت سے پہلے ایک اور قیامت بھی آنے والی ہے، وہ قیامت موت کی قیامت ہے، وہ قیامت موت کی قیامت ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے منظر کشی فرمائی ہے، ایسا منظر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، انسان ششدر رہ جاتا ہے، انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کھول دیں، انسان کے سامنے حقیقت واشگاف الفاظ میں پیش فرما دی اور اس کو اپنے اوقات دکھا دی اور بتا دیا کہ ان باتوں پر اگر غور کرو گے، ان حقائق پر اگر ذرا غور سے کام لوگے تو پھر تکبر تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، بڑائی کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا اور تم اترا کر نہیں چلو گے، بلکہ بندگی، فروتنی، عاجزی اور انکسار تمہارے اندر ہوگا اور تم اللہ کے سامنے بندگی کا شیوا، بندگی کا انداز اختیار کرتے ہوئے تم زندگی گزارو گے۔ اس لیے یہ منظر سامنے ہونا چاہیے، یہ حقیقت سامنے ہونی چاہیے، اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، جب جان کلا، اللہ اکبر، ہرگز نہیں، وہ وقت آنے والا ہے جب جان ہنسلی پر اٹک جائے گی، جب جان اور روح انسان کے گلے میں اٹک جائے گی، ہنسلی پر اٹک جائے گی، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ سکرات کا وہ وقت تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ جب سکرات موت کی عجیب و غریب کیفیت سے تم دوچار ہوگے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اربوں کھربوں انسان دنیا میں آئے چلے گئے، تمہیں بھی جانا پڑے گا، کل نفس ذائقۃ الموت،
اذا جاء اجلکم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وقت مقررہ جب آئے گا تو ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوگا پیچھے بھی نہیں ہوگا، وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے، یہ تمہاری اوقات ہے اور یہ تمہاری کیفیت ہے، اور اس حقیقت کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھو گے تو برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتے، گناہوں کے ارتکاب کے لیے تمہارے اندر کوئی ہمت پیدا نہیں ہوگی اور جرأت پیدا نہیں ہوگی کہ تم اللہ کی نافرمانی کر سکو، اور یہ دنیا کی مختصر زندگی کی رنگینیاں تمہیں گمراہ نہیں کر پائیں گی اور تمہیں اوقات سے باہر نہیں کر دیں گی، بلکہ تم اوقات میں رہو گے، صحیح راستے کا صحیح منزل تمہارے سامنے ہوگی اور آخرت تمہارے سامنے ہوگی، اپنی حقیقت سامنے ہوگی اور اپنی اوقات بھی سامنے ہوگی، اور تم اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرو گے، ظلم و ستم سے کام نہیں لوگے، بڑائی کا احساس کبھی دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت سے پہلے بھی وہ قیامت کا منظر تمہارے سامنے میں رکھتا ہوں، اور وہ کیا قیامت ہے کہ ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جب جان ہنسلی پر اٹک جائے گی، جب روح اٹک جائے گی گلے میں، جب روح گلے میں آ کر اٹک جائے گی، وہ خوفناک وقت آنے والا ہے، وہ خوفناک کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، سارے ڈاکٹرز جواب دے جائیں گے، ہسپتال والے جواب دے جائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ سے اپنے مریضوں کو انگلینڈ لاتے ہیں، دنیا امریکہ لے جاتے ہیں، سنگاپور لے جاتے ہیں، جہاں کہیں دنیا بھر میں اچھے سے اچھا علاج ہوتا ہے وہاں پر لے جاتے ہیں، اور لائف سپورٹ مشینوں میں وہ انسانوں کو وہ رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ اگر مریخ پر جانے کی طاقت ہوتی، مریخ پر اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا، یا چاند کے ملک میں، چاند کی دنیا میں اگر کوئی ایسا مسیحا ہوتا کہ جو علاج کر دے، تو وہاں پر لے جانے کا خرچہ برداشت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی بعض لوگوں میں موجود ہے، لیکن یہاں سارے ڈاکٹرز جواب دے جاتے ہیں اور ساری دولت جواب دے جاتی ہے، دولت کی ریل پیل جواب دے جاتی ہے۔ وہ وقت پہنچتا ہے کہ سارے ڈاکٹرز جواب دے جاتے ہیں، سارے ڈاکٹرز جواب دے جاتے ہیں، اور پھر گھر والے ڈاکٹرز پھر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اب تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس جو کچھ کرنے کا تھا وہ ہم نے کر لیا، اب جو ہے آپ لوگ اللہ اللہ کریں اور اللہ میاں سے دعا کریں، تو اگر حیات ہے تو شاید وہ دم واپس آ جائے یا حالت میں بہتری آ جائے، لیکن ہمارے پاس اب مزید کچھ کرنے کا ہے نہیں، دنیا میں کوئی ہسپتال مزید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ڈاکٹر جو ہے علاج جاری رکھنے کے حق میں نہیں، اور سارے عاجزی کا اظہار کر دیتے ہیں، سارے جو ہے وہ مجبوری کا اظہار کر دیتے ہیں، سارے جواب دے جاتے ہیں، اور پھر گھر والے کہتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی دعا درود کرنے والا کہ جو آئے اور اللہ میاں سے دعا کرے، یا کوئی جھاڑ پھونک کرے، یا کوئی دم وغیرہ کرے، اور یا کوئی روحانی علاج کرے اور اس کے نتیجے میں جان بچ جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن جس کی جان اٹک گئی ہے، جس کی روح پھنس گئی ہے اور جس کی جان ہنسلی میں رک گئی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سارا کچھ ڈاکٹر جواب دے گئے ہیں، گھر والے جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والے کی تلاش میں ہیں اور پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، بچانے کی فکر میں ہے، لیکن جس کی جان رک گئی ہے، اٹک گئی ہے، وہ جانتا ہے، وہ یقین کر چکا ہے، اس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ نہیں، اب جو ہے دنیا سے میرے لیے رخصتی کا وقت آ گیا ہے، یہ الوداعی وقت آ گیا ہے، مجھے اب رخصت ہونا پڑے گا، کوئی میری جان نہیں بچا سکتا، کوئی مجھے بچانے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے تو جانا ہی پڑے گا۔ وہ وقت وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کچھ بول پاتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، سارے لوگ بھاگم دوڑ میں ہوتے ہیں، کوششوں میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی دعا درود کرنے والا جو دعا کرے، دم وغیرہ کرے اور پھر جان بچا لے، لیکن وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن جس کی موت آنے والی ہے وہ یقین کر چکا ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے تو جانا ہی پڑے گا، وہ وقت اب آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس پر مزید باتیں کروں گا، ابھی وقفے کے لیے جانا ہے، وقفے کے بعد آپ سے ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔